دوستوں، ایک عجیب سا عالم ہے پاکستان کی سیاست کا۔ خواجہ آصف صاحب کو بھی نیب نے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی آمدنی سے کئی کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور پھر آج جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گھبرانے والی نہیں ہیں، اور وہ آخر دم تک جو ہے اس گورنمنٹ کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ یہی اعلان کر دیا کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے، جو کہ فروری کے مہینے میں ہونے جا رہے ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم اب تھوڑی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ اور پھر دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جو ہے، جن لوگوں کو نکالا گیا تھا، مولانا شیرانی یا حافظ حسین احمد، انہوں نے بھی اب اپنی کوئی ایک نئی پارٹی بنانے کا، جس ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اعلان کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست ایک بڑے انٹرسٹنگ مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان کہاں تک بچا سکتے ہیں۔ اگر سینٹ کے مسئلے پہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، یا مستعفی ہونے کے معاملے میں، استعفوں کے معاملے میں کچھ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو پھر پی ڈی ایم کا مستقبل کچھ زیادہ اتنا ہے نہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ استعفوں کے معاملے میں تمام پارٹیز ایک لحاظ سے ریلکٹنٹ ہی رہی ہیں، چاہے وہ کوئی پارٹی بھی ہو۔ پی ٹی آئی کو بھی ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس طریقے سے استعفے دیے تھے، اس میں بھی کوئی جان نہیں تھی۔ اور ابھی بھی جو ایم این اے ایم پی اے پیسہ لگا کے آتا ہے، تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ استعفے دے، کیونکہ پاکستان میں کوئی اصولوں پہ تو سیاست کرتا نہیں ہے، یہ ساری مفادات کی سیاست ہے، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مریم صاحبہ بڑی کانفیڈنٹ ہیں، وہ اب انہوں نے تقریباً اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے۔ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر پیپلز پارٹی نے تھوڑا بہت ریلکٹنس شو کر رہے ہیں یا استعفوں کی طرف نہیں جا رہے، تو یہ ایونچولی میری جو اسیسمنٹ ہے، جو میرا پولیٹیکل سینس ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا بینیفٹ بہرحال مسلم لیگ کو ہوگا۔ اب اگر مسلم لیگ استعفے نہیں بھی دیتی، اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی چنو چرا کر رہی ہے، تو اس کا سیاسی فائدہ بہرحال پرائم منسٹر جو پی ایم ایل این لے سکتی ہے، اور جمیعت علماء اسلام بھی اس کا لے سکتی ہے، کہ وہ ابھی بھی استعفے نہیں دیں گے، کیونکہ اب وہ ان کو ایک قسم کا ایک ایلیبائی مل گیا ہے کہ جی اب اگر وہ استعفے دے بھی دیں گے تو اس کا چونکہ خاص فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ کلیکٹیو ایفرٹ نہ ہوتی پوری پی ڈی ایم کی طرف سے۔ تو ذرا گیم تبدیل سی ہوتی جا رہی ہے، اور آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیانات پہ بیانات آئے جا رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کی طرف سے اور پھر حکومت کی جانب سے کاؤنٹر اسٹیٹمنٹس نہ آئیں۔ ایک ملک میں عجیب سا طرفہ تماشا لگا ہوا ہے، صبح شام یہی سیاست ہے، اور اگر ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز بھی دیکھیں تو یہی حالات ہیں۔ جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہمیں نظر نہیں آتی کس طرح معاملات جال رہے ہیں، اندرونی حالات، وہی انفلیشن کے معاملات، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، غریب آدمی بیچارہ پستا جا رہا ہے، ان معاملات میں کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن اب پھر خارجہ امور پہ بھی بڑی بے بسی کا عالم ہے جو بھی، اور ایک لحاظ سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں اپوزیشن سے کہ کشمیر کے معاملے میں تو یہ حکومت بڑی حد تک ناکام ہو کے رہ گئی ہے۔ اب کس طرح معاملات بیک آن ٹریک آتے ہیں، وی ڈو ناٹ نو، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب پی ڈی ایم کا جو ایک تھا، وہ اب اتنی معاملات گھمبیر سے ہو گئے ہیں کہ اب پی ڈی ایم میں شاید وہ جان نہ رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ایم ایل این اور فضل الرحمان صاحب یہ مل کر دو کیا کر سکتے ہیں۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ پنجاب میں یا کے پی میں تو یہی دو پارٹیاں ہیں جو کچھ اپنا جو ہے شو آف اسٹرینتھ پاور کر سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی چونکہ ان کا ایک پنجاب میں گراف بہت نیچے آ چکا تھا پچھلے کئی سالوں سے، سیم گوز فار کے پی۔ تو جہاں تک پنجاب اور کے پی میں اور بلوچستان میں تعلق ہے، وہاں پہ ریزسٹنس کا، تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم نہ بھی ہو، پی ایم ایل این ہو اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ کھڑے ہوں، تو شاید ابھی بھی
اس ریزسٹنس میں یا جو ایک بیانیہ یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں اس میں ابھی بھی جان ہو. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے جانے سے ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے، ہوگا پی ڈی ایم کو. ابھی یہ کہاں جا کے رکتا ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن لگتا یہی ہے کہ پارٹیاں جو ہے استعفے بھی نہیں دیں گی، اور شیخ رشید صاحب شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ استعفے کوئی نہیں دیں گے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. لیکن بہرحال اور شاید اسٹریٹجی بھی یہی تھی ایونچولی کہ استعفے نہیں دینے، اس حکومت کو انڈر پریشر رکھنا ہے اور یہاں تک کرنا ہے کہ اس کو ڈیلیور نہیں ہونے دینا، اور یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں 2023 کے الیکشن کی. تو اگر یہی گیم پلان ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اسٹرینتھن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. گو کہ لگتا نہیں ہے، لیکن میری اپنی جو اسیسمنٹ کہتی ہے وہ یہی ہے کہ نواز جو مریم نواز ہیں وہ اپنے لیے پاکستان میں پولیٹیکل اسپیس بنا رہی ہیں، اور ان کو بڑی حد تک کامیابی بھی ہو رہی ہے. بہرحال معلوم تو تب پڑے گا جب انتخابات ہوں گے، اور پھر اس وقت معلوم پڑے گا کہ پی ایم ایل این کی قیادت کون کرتا ہے، کیونکہ مریم نواز شریف ان اینی کیس کین ناٹ پارٹیسپیٹ. اگر ان کی جو کنوکشن ہے وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہو جاتی تو پھر تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں آلریڈی، اور وہ انتخابات میں حصہ بھی نہیں لے سکتی. تو کس طرح پی ایم ایل این اپنے آپ کو، اور پھر جو نیا پہ کیسز بن رہے ہیں خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی، تو مشکلات تو بہت ہیں. لیکن سیاست میں 2-2.5 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دن ہمارے لیے کیا میسج لاتے ہیں. لیکن ہمارا تو چونکہ انٹرسٹ پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے، یہاں کے لوگ ہیں، تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سیاستدان سیاست کریں گے، لیکن کم از کم حکومت پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کی طرف توجہ دے اور اس کو ٹھیک کرے جو معاملات ہیں، اور پھر پاکستان کے جو خارجہ معاملات ہیں اس پہ توجہ دے، کیونکہ کچھ بات حکومت کے لگتا نہیں ہے کہ قابو میں ہیں چیزیں، اور وہی بے بسی کا عالم ہے. کیونکہ عمران خان تو ایک ہفتہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھے حکومت کرنے کے لیے. تو مشکل ہے، بہت مشکلات ہیں، بٹ لیٹس ہوپ کہ تھنگس ول گیٹ بیٹر فار پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ.